بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت بجٹ پیش ہو چکے ہیں، چاروں صوبوں میں بھی، مرکز میں بھی، اور حکمرانوں نے دل کھول کر اپنی عیاشی اور اپنے خیر خواہوں کے لیے فنڈ رکھے ہیں، جن میں 5-4 سرکاری محکمے ہیں جن کو شتر بے مہار بنانے کے لیے اور اپنی حکومت کا کنٹرول زیادہ سے زیادہ ریموٹ کنٹرول کرنے کے لیے ان کو فنڈ دیے گئے ہیں۔ ان میں عدلیہ، وکلا کی جتنی وہ بارز ہیں ان کے لیے، اور پولیس کے لیے فنڈ زیادہ رکھے گئے ہیں۔ جبکہ اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اس پر پاکستان نے جو بھی موقف دیا ہے، عوام اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ آج سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اسی جنگ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس پر بھی لوگوں نے ان کے خیالات سے بالکل قطعی طور پر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو پھر وہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ دینے کے بارے میں آج پھر بڑی بحث ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے جو وکلا تھے ان میں آپس میں خاصی جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن سارا نظام جوں کا توں ہے، کوئی بندہ آگے پیچھے ہلنے کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ پہلے دن سے ظلم، تشدد، بربریت کا دور تھا وہ جاری ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کی عدالتیں جو ہیں، وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، لوئر کورٹ ہو، وہ سب رشوت کا بازار گرم ہے، اور ہر طرف رشوت لی جا رہی ہے۔ قانون اور انصاف نہ چھوٹے کسی بھی سائل کو مل رہا ہے، نہ بڑے کو۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ شتر بے مہار یہاں پہ تمام عدالتیں چل رہی ہیں۔ یہ افریدی صاحب ایک جگہ اپنا خطاب کر رہے تھے، تو ان کے بھی خطاب میں اتنا کوئی زور نہیں تھا جو کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ان میں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بہت ہی اہمیت کی حامل شخصیت سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ وہ ہماری یہاں پہ دعوت پر تشریف لائے۔ احمد اویس صاحب، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آپ نے ابتدائیہ میرا سنا ہے، جی ہاں، اس میں کافی میں نے سوال آپ کے لیے رکھے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور امریکہ کیا اس میں کودے گا؟ کود تو چکا ہے لیکن نام نہیں ابھی۔ لیکن کل کی جو ساری گفتگو ہے ٹرمپ کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ان سے کسی کی مسالت نہیں کریں گے اور نہ ان کو جنگ بندی کا کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ باقاعدہ شامل ہے اس جنگ کے اندر، ورنہ اسرائیل کی کیا مجال ہاں ٹھیک، کہ عرب چھوٹے بڑے کنٹریز کے اندر گھرا ہوا ہے، اور پھر بہت طاقت ہے اس کے مقابلے میں ادروائز ایران کے پاس۔ لیکن امریکہ نے جتنی اس کو طاقت دی ہوئی ہے، جتنا اس کو وار میٹیریل دیا ہوا ہے، اور جو ان کے ڈیزائن ہیں، اور جو اس امریکہ کی اس طاقت کے بلبوتے پہ جو اپنا اس کا آبجیکٹو ہے، جو اس کا زائنسٹ جو ان کے ڈیزائن ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا، ٹھیک، وہ اس کے اوپر جو کار فرما ہے اس وقت۔ اور ایران کے اوپر دیکھیں نا، ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں آپ، کہ امریکہ کو اس کے اوپر اعتراض نہ ہوا کہ اسرائیل نے ایٹم بم جو ہے جب بنا رہا تھا، اور اگر بنا لیا ہے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا، تو ایران کے اوپر اس کو سب اعتراضات آ گئے ہیں۔ کیوں؟ دوگلی پالیسی، بالکل، ایک یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے، اور یو این او جو ہے خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ یو این او کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ بھی ہے، آبجیکشنیبل بھی ہے، اور اس قسم کا یو این او کا بیہیویئر جو ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے ایک بڑی خطرناک جنگ کی طرف۔
یہ آپ کی بات بجائے اس موقع پر میں آپ سے پاکستان تحریک انصاف راہو کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران اسرائیل جنگ میں آپ کی کیا اس بارے میں جذبات ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی بڑا موقف کلیئر ہے اس کے اوپر کہ ہمارا تو بالکل ہم تو پوری طرح سے ناٹ دیٹ کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. ہم ایران کو پوری سپورٹ اس کے ساتھ ہیں ہماری, اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کی طرف سے ایران کو بھرپور سپورٹ ملنی چاہیے. بلکہ میں نے تو ایک تجویز بھی دی تھی اور یہ بالکل جو بڑی ایکسیپٹیبل ہے. میں نے بار میں پرسوں ہمارے بار میں فنکشن تھا اور وہاں پہ میری اسپیچ تھی اور وہاں میں نے یہ اس کو ڈیٹیل سے بتایا. تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ میں نے وہاں کہا کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ امیجیٹلی وہ ایک ریزولوشن OIC کی میٹنگ کال کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ریزولوشن پٹ کرے. اور وہ ریزولوشن کیا ہوگا؟ وہ ریزولوشن یہ ہوگا کہ جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے, جس میں بلا کسی اشتعال انگیزی کے اسرائیل نے یہ ایگریسو سٹیپ لیا ہے, جنگ امپوز کی ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس صورت میں جو UN کا رول ہونا چاہیے تھا وہ رول اسے پلے نہیں کر رہی. UN کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دو ممبر کنٹریز کے درمیان اگر کوئی جھگڑا اور یہ جنگ کی صورت پیدا ہو رہی ہو تو وہ فوراً دیکھے کہ کون ایگریسر ہے اور کون آن دا رانگ سائڈ ہے. لیکن وہاں امریکہ اس کو ویٹو کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر میں نے یہ ریزولوشن میں یہ کہا ان کو کہ ہمیں یہ چاہیے, اس کے 57 کنٹریز ہیں مسلم کنٹری جو OIC کے ممبر ہیں, یہ کریں کہ ریزولوشن کریں کہ 57 کنٹریز جو ہیں وہ یہ یونینمسلی یہ ریزولو کر رہے ہیں کہ یہ UNO کے جو ممبرز ہیں, یہ جو ممبر ہیں OIC کے, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک یک جنبش قلم اپنی جنگ کے بند کرنے کا اعلان کرے اور وہاں پہ نیگوشیشن ٹیبل میں بیٹھنے کا اعلان کرے, اور وہاں پہ وہ جو فلسطین کی ریاست کے متعلق بھی بیٹھ کے سیٹل ہو. غزہ کی پٹی جو ہے وہاں پہ بالکل ایک گولی نہ چلے, بند ہو, اس کو ہی بند کیا جائے. اور اسی طرح ایران کے اوپر جو انہوں نے جو حملہ کیا, بات آپ کی درست ہے. ایک منٹ بات سن لیجیے, ایک سیکنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ UNO اس ساری بات کا نوٹس لے کے اگر ودن 15 days یہ کام UNO نہیں کرواتی کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور اس میں دباؤ میں سب شامل ہوں اور یہ جنگ بندی ہو اور وہاں پہ ایگریسر ڈکلیئر کیا جائے اور وہاں پہ فلسطین اور غزہ کے متعلق اگر یہ نہیں کرتے ودن 15 days, تو OIC کے 57 کنٹریز جو ہیں وہ UNO کو خیر بات کہہ دیں گے, کٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, اچھا باہر نکل جائیں گے اس سے. اور پھر اس کے بعد ایک اپنا سٹیپ ہوگا کہ اسلامک بلاک اپنی ایک آرگنائزیشن بنائے گا. اچھا نہیں, جس طرح نواز شریف نے بھی, میں آپ کو یہ بات ہے, اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا اور اتنا بڑا یہ ان کو دھچکا لگے گا فرسٹ ٹائم ساری ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو کہ اگر مسلم بلاک جو ہے یہ بولڈ سٹیپ لے لے. ٹھیک ہے, جنگ کے لیے سامنے نہیں آئے, فوجیں نہیں ہیں ان کے پاس, کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ایک اصولاً مورلی جو اتنا سٹرونگ سٹیپ جو ہے یہ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ لے لیں تو دنیا میں ایک دم تبدیلی آ جائے گی. ناٹ اونلی کہ جو ہے وہ اسرائیل ول بی کٹ ٹو سائز, امریکہ کو بھی سمجھ آ جائے گی, اور چائنا اور رشیا جو ہیں وہ فلی بیک کریں گے, سپورٹ کریں گے اگر یہ سٹیپ, اتنا بڑا سٹیپ. اور پاکستان کو کی دنیا میں واہ واہ ہوگی کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. اگر ناکام بھی ہو جائے ریزولوشن, ایون دین پاکستان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے. ایک تو یہ بات میں نے اس ایشو کے اوپر کی ہے. اچھا, سیکنڈلی بات, ٹائم کم ہوتا ہے. جی جی, اب ہمارے آ رہے ہیں اپنی پاکستان تحریک انصاف, جی میں اور اس پہ جتنے بھی کیسز ہیں خاص طور پر عمران خان پہ, اس پر لمبا کرنا, کس دن وکیل کا نہ آنا, کس دن عدالت کا بند ہو جانا, کس دن جج کی چھٹی ہو جانا, اس کو آپ کیسے, اب آخری کیس میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پاؤنڈ میں ڈیلیبریٹلی عمران خان کے کیسز کو ڈیلے کیا جاتا ہے, ڈیلیبریٹلی غلط انداز میں کیسوں کے فیصلے کر کے اس کو سزا دلوائی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ وہ جج جو وہاں جیل ٹرائل کر رہا تھا,
وہ کس کے حکم سے رات کے 1 بجے تک بیٹھتا تھا؟ دیکھیں نا، سبارڈینیٹ جوڈیشری کا جج جو ہے وہ اپنے ہائی کورٹ کے انڈر ہوتا ہے. یس. تو ہائی کورٹ میں تو ڈیوٹی روسٹر بنا ہوا ہے اس کا کہ 9 بجے تم نے شروع کرنی ہے عدالت اور اتنا بجے ختم کر دینی ہے. جی. تو جج 1 بجے تک کس کے حکم سے بیٹھتا ہے؟ آپ یہی اس کی ہے. وہ 1 بجے بٹھانے والا بندہ کون ہے؟ یس. اس کو آپ نے تلاش نہیں کیا ابھی؟ اب وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ایوری نوز اٹ ہو از ہی. وہ یہ ہے. یس. وہ طاقت جو ہے یہ وہی طاقت ہے جو یہ فارم 47 کی حکومت کو بنانے والوں کے خالق ہیں. یس. یہ مخلوق ہیں. تو جناب عالی جب یہ صورتحال ہے تو پھر اب ہمیں نظر آ رہی ہے حالات کیا ہیں. اب جج اب 26ویں ترمیم کس انداز میں ہوئی ہے، کس نے پرپوز کروائی تھی ساری، یہ سب کو پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد عدالتی نظام ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی مارشل لا آیا یا جب بھی کبھی فوجیوں نے آ کے یا اسٹیبلشمنٹ نے آ کے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدلنے کا کاوش کی یا پریکٹیکل اسٹیپ لے لیے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو ہے جو سب سے پہلا حملہ کیا ہمیشہ وہ عدالت پہ کیا، اور عدالت نے ان کا ساتھ دیا. اور عدالت نے ان کا ساتھ دیا. یہ بھی بات سوچے نا، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ ایلیبریٹ کرتے ہیں وہ. آپ دیکھیے وہ ایوفا کے زمانے سے دیکھیں کہ کیا کیا فیصلے لیے عدالت نے، اسی عدالت نے دیے. ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کا کیا فیصلہ دیا. پھر ابھی جب ضیاء یہ آیا، پرویز مشرف آیا، تو اس وقت جو ہے وہ 3 سال کی لیجیٹیمیسی دے دی اس کو کہ ایک اکیلا آدمی اس کانسٹیٹیوشن کو جس کا کوئی کاما فل سٹاپ 2/3 میجورٹی کے علاوہ پارلیمنٹ میں اس کو بدلا نہیں جا سکتا. تو ایک اکیلے آدمی کو اختیار دے دیا کہ تم 3 سال تک بدل لو، جو مرضی کر لو کانسٹیٹیوشن. اور اس نے بدلا بھی. تو یہ صورتحال جہاں پہ ہو تو وہاں پہ نظام نہیں چلتے ہیں. پھر اب اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ہمیں دیکھنے میں لگتے ہیں جا جائیں، حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں. ان کو اپنی طاقت کے استعمال کرنے کا ادراک بھی نہیں ہے اور ان کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے. اور ایزی لوڈ کے قائل ہیں. اور ایزی لوڈ کے قائل ہیں. وہ سلب ہو گئے، ان کے اختیارات لے لیے یہ ترمیم نے. اور جب پٹیشن دائر کی گئی وہاں پہ، اور بہت ساری پٹیشنیں آئی، میں نے خود بھی کی کہ یہ ترمیم جو ہیں یہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہیں، یہ ان کو سیٹسفائڈ کیا جائے. وہ لگائی نہیں جا رہے، وہ کیسے نہیں لگائے جا رہے. اور 12 جولائی کا فیصلہ یہ جو ریزرو سیٹ کی آپ لے کے آ رہے ہیں، 12 جولائی 2024 میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے، تمام سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کے فیصلہ دیا تھا. وہ فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اب اس کے اوپر یہ ریویو لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اب وہاں پہ تنخواہ دار ہیں جج کے نام پہ بیٹھے ہوئے. یہ خطرناک صورتحال ہے. اور آپ ایک اور میں یہاں پہ چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو، ایک اور اسپیکٹ، بجٹ کی آپ نے بات کی تھی. جی. آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں پاکستان کی اگر آپ کہہ لیں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے 25 کروڑ آبادی ہے جی. بلو پاورٹی لائن جو پرسنٹیج ہے وہ اس وقت 50% سے 55% کے درمیان ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ بہت محتاط اندازے کے مطابق 12 کروڑ کے برابر آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لائف کیا ہوتی ہے؟ وہ لائف جو ہے وہ جانوروں سے برتر لائف ہے. کسی نے اپنے بجٹ میں ذکر کیا ان کا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پیپل پارٹی نے کیا. جی پیپل پارٹی نے بعد میں سودا ہو گیا. آج سودا ہو گیا. میں حکومت کی وہاں پہ جب یہ ابھی پاس ہو جائے گا بجٹ آپ کے سامنے، بجٹ میں کوئی ایک پروجیکٹ ایسا آپ کو نظر آیا کہ جو ان لوگوں کے متعلق ہو؟ نہیں ہے. تنخواہیں پارلیمنٹ نے کہاں سے کہاں کتنے 100% بڑھا لی. 600%. کیبنٹ کی تنخواہ جنگ کے دوران ادھر انڈیا نے حملہ کیا، ادھر شہباز شریف نے کیبنٹ ممبرز کی تنخواہ 140% بڑھا لی. یہ اس غریب ملک کے ساتھ، یہ اس کے خزانے کے اوپر یہ اتنا بوجھ، اور کس بے دردی سے، بے دردی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. 10% لوگوں کی بڑھائی ہے. اس کا نام ذکر تو کریں نا. کس کا جی؟ اب حکومت نے جو سرکاری تنخواہ دار ہیں وہ 10% بڑھائی ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ 10% ان کی تو بڑھائی ہے، وہ تو پرپورشنیٹلی ہے نا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے لیے کیا ہے وہ تو حیران کن ہے. اور یہ حیران کن نہیں. 10% 10% تو اتنا نہیں ہے. آپ دیکھیے، میں اس لیے کہوں گا
کہ تنخواہ دار جو ہے نا وہ کسی بھی کیپیسٹی میں اس کی حالات وہ نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بھائی 50% پڑھاتے ہیں تو کوئی بات بنتی نا، 10% سے کیا ہوا ہے؟ ہاں وہ تو کچھ بھی میں نہیں ہے، یہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ وہ تو ایسے ہی وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ گونگنوں سے مٹی ہلاندی اچھا، عدالتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اب دیکھو نا عدالتوں میں بیل ہوتی ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں، ایک بیل میں ایک کیس میں پکڑتے ہیں، دوسرا کیس والے باہر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قانون نہیں کہتا کہ ان کو اس میں چیز سارے قانون موجود ہیں، لیکن یہ اس وقت قانون کا استعمال ہوگا کہ جب جج انڈیپینڈنٹلی اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کر سکے گا، وہ لے لی ہے ان سے اتھارٹی انہوں نے۔ اچھا، اب جج جو ہے وہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری، اب میں سیدھا کہوں گا سپریم کورٹ مثال کے طور پہ، ہائی کورٹس، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے ہیں، مجال نہیں ادھر سے ادھر کر لیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے، کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ افریدی اور کوئی جو لوگ حج پہ گئے تھے، اس کے بعد منصور علی خان صاحب نے جو فیصلے کیے وہ اچھے تھے، کہ ان سے پتہ چلا کہ منصور علی خان میں کوئی ہے؟ نہیں جی، سوال دیکھنا منصور علی خان کے پاس کون سے فیصلے گئے ہیں؟ دیکھو نا، کوئی سارے جو کانسٹیٹیوشن میٹر تو سارے اٹھا کے دے دیے اس طریقے سے، اور جونیئر ترین جج کو، جس کو آپ ہائی کورٹ سے اوتھ لے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ، وہ 1 گھنٹہ پہلے اس نے اوتھ لیا اور اس کے بعد جا کے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بیٹھ گیا، جہاں پہ اتنا ایکسپیرینسڈ آدمی چاہیے، جج چاہیے، چاہیے یہ تھا کہ آپ سینئر موسٹ ججز کو وہاں بٹھاتے۔ نوجوانوں کو موقع نہیں آپ دیتے؟ یہ تو نوجوانوں کو موقع دیا، بس نوجوانوں کو موقع دیتے رہے آپ۔ اچھا، مجھے یہ جو پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں اور لیڈرشپ میں کسی قسم کو نہ گھن گرج اور نہ ان کی آواز میں ایسی بات ہے کہ عوام اس سے مستفید ہو۔ اب جیسے کہ ابھی کل ہی علیمہ خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے دی ہوئی کار 2 ہفتے کے لیے واپس لے لی ہے، اس سے تو کارکن مایوس ہو گیا۔ آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، یہ پالیٹکس آف ایجیٹیشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو۔ اچھا، ایک تو بات ہے نا کہ ابھی الیکٹ ہو کے آئے، ابھی پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا سیاست کا ان کو، جو ان کے کوئی اچھے تجربہ کار لوگ تھے ان کو انہوں نے مار دھاڑ کر کے جیل کے اندر تشدد کر کے ان سے بیانات دلوا کے ان کو نکال دیا۔ آپ نے دیکھا جو حال کیا، یہ حال جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور اس کا بینیفٹ بنایا ان تمام لوگوں کو جو ہسٹری شیٹر ہے اس وقت، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے ڈاؤن دی لائن، وہ ایک دن کے بعد جیل میں جانے والے، وہ سب ہسٹری شیٹر ہیں، ان کے سب کے سٹرنگز جو ہیں اور ریکارڈ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ایک پیش خم ہے بہت بڑے سیلاب کا، بہت بڑے ایک، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آتش فشاں کے دہانے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اور ایک دم سے یہ برسٹ ہونے والا ہے۔ یہ آتش فشاں نہیں پھٹے گا، یہ پھٹے گا۔ ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، پھٹا ہے۔ اب پھٹنے ایک دن ہمیں ایسا نہیں ملا۔ ایک سیچوریٹڈ پوائنٹ اب آ رہا ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن کے پرسنٹیج اتنی اوپر نکل گئی ہے کہ لائف ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ۔ میں جوائن کیا ہے یاسمین ظفر صاحبہ نے، جو کہ یو اے کی فنانس سیکٹری ہیں، چیمبر آف کامرس کی، اور میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مقیم احمد خان صاحب، جو کہ ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مانچسٹر سے ہمایوں صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویسا آپ کچھ بات کر رہے تھے تو ہمیں بتائیے گا یہ کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، جو پی ٹی اے کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، جب آپ کی اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہم پاکستان کے آئین کو صحیح شکل میں لے کر آئیں گے، تاکہ جوڈیشری کسی ملک میں اگر کمزور کر دیں آپ، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ قانون کی گرفت جو ہے وہ سوسائٹی پہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو دین سوسائٹی بیکم فری فار آل، اور وہ خطرناک ترین سوسائٹی ہوتی ہے جیسی ہماری اب ہو گئی ہے۔ میں نے اسپیسیفک سوال کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم یہ ساری امینڈمنٹ کو ختم کریں گے اور جوڈیشری کو ایک طاقتور جوڈیشری کی شکل میں لے کر آئیں گے، اور جتنے یہ غلط قسم کے لوگ اس میں شامل کر دیے انہوں نے، یہ اپنی پسند کے اور ناپسند کو انہوں نے کارنر کر دیا۔ یہ خواہش کب پوری کس طرح ہوگی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔
دیکھیں یہ پاکستان میں الیکشن اگر فری میں آپ کو اینڈ فیئر بتاتا نہیں ہوں، ہوتے. یہ پاکستان ہے، یہاں پہ پینڈولم کی سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا، ہماری ہسٹری یہی بتاتی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، نہ وہ عمران خان کے قابو میں ہے. مختلف ڈے ٹو ڈے ایسی ڈیلے بات یہ ہے جس سے عوام پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ بات کہہ رہا ہے، دیکھنے میں بڑی غلط بات لگتی ہے. میں خود بھی اس کو اپروو تو نہیں کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں آپ کہ جس ملک کے اندر آئین کا حلیہ جو ہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بگاڑ دے، اور اب کہیں کہ جی وہ فیلڈ مارشل ہو گئے، تو فیلڈ مارشل جو ہے، ہمیں خوشی کی بات ہے کہ آرمی جنرل جو ہے اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا، اور انڈیا کا بڑا حلیہ بگاڑا انہوں نے. بڑا سخت اٹیک ہماری ایئر فورس نے کیا ان کے اوپر، اور پاکستان کی بڑی اس سے شہرت ہوئی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اور عہدہ ان کو مل گیا تو کیا یہ ان کو لائسنس مل گیا کہ پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے رون ڈالیں، پاکستان میں رول آف لا کے تصور کو ختم کر کے وہاں پہ ڈسپوٹزم لے آئیں، پاکستان میں آپ جیلوں کو بھر دیں فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کر کے، اور پاکستان کے جوڈیشری جو ہے اس کے تمام رائٹس کو، ان کی اتھارٹی کو ختم کر کے وہاں پہ ایک تنخواہ دار ملازم بٹھا دیں جو ان کے کہنے کے مطابق فیصلے کریں، تو پھر وہ نظام کیا ہوا ملک کا؟ یہ وہ نظام تو جس کو تباہی سے بچانے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ آئی تھی. ہم اب سیدھا جا رہے ہیں لندن، اور لندن سے جناب مقیم خان صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مقیم خان صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی سر سن رہے ہیں آپ کو. اچھا سر، یہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، اور اس میں جو امریکہ کردار ادا کر رہا ہے اور یورپین کی ممالک جو کردار ادا کر رہے ہیں، آپ چونکہ آپ بھی یورپ میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں یہ ان کا رویہ اقوام عالم کے لیے پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ سر اس میں پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ زبردست کا ٹھینگا سر پر. اب یہاں مائٹ از رائٹ ہے، ٹھیک، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کمزور جو چیز ہوتی ہے وہ جو عضو ہوتا ہے وہ نزلہ اس کے اوپر گرتا ہے. ٹھیک، یہاں پہ یہی سچویشن ہے. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے ان کے ایکشن میں. ایک طرف وہ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کے لیے امریکہ 2 دن کا ٹائم مانگتا ہے، اور اس دوران اسرائیل جو آ کے ایران پہ حملہ کر دیتا ہے. یہ تو ایک سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے، اور اب کی نہیں ہے. یہ کو پتہ نہیں کتنے اشروں سے یہ لاوا پک رہا تھا جو اب پھٹا ہے. تو وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ ایک مشکل ایک ڈفرنٹ سوال ہے. لیکن انہوں نے اپنے جو ڈیزائن کیا ہوا تھا اس اسٹریٹجی کو، وہ اس پہ انہوں نے عمل کر دیا. ایک طرف وہ گفتگو میں انوالو کرتے رہے، کبھی وہ اس سے معاہدے کرتے رہے. باراک اوباما کے ٹائم میں یورپین کنٹریز نے باقاعدہ گارنٹر بن کے وہ ایٹامک ٹیکنالوجی کے اوپر، سول ایٹامک ٹیکنالوجی کے اوپر ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ٹرمپ کا جو بیانیہ تھا اور اس کے مینیفیسٹو کا پارٹ تھا کہ میں واپس آؤں گا تو میں اس معاہدے کو توڑ دوں گا، وہ اس نے کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا بھر کے جو عالمی قوانین ہیں وہ ہر ملک کو سول استعمال کے لیے ایٹامک جو ہے وہ اجازت کی ریسرچ اور افزودگی کی اجازت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. ابھی 2 دن پہلے تلسی گباڑ جو ان کی 21 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ مرتب کی ہے اس نے، اور اس کو بیان کیا ہے، اس نے کہا کہ جی وہ بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے. لیکن کل جو پوچھا گیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. اب ہم مانچسٹر جاتے ہیں اور ہمایوں صاحب سے یہ پوچھتے ہیں. ہمایوں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی احسان صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، یہ جو پاکستان میں عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، اور آج بھی یہ جو خواتین کی مخصوص حصوں میں بات ہوئی، بحث ہوئی، اور اس کے باوجود یہ جوں کہ تو نہیں ہوتے اور بالکل ہلتے تک نہیں ہیں، اور سارے فیصلے نظام اسی طرح رہتے ہیں. تو یہ عدالتوں میں جانے کا، اتنا جھگڑا کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جی بہت شکریہ، بڑا خوبصورت سوال ہے. بات تو نظر آتا ہے بظاہر کہ عدالتیں ہیں.
مگر اگر سوال کیا جائے کہ جی عدالت کون سی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی عدالت ہے، کیا عدالت ہے، یعنی یہاں سے کوئی انصاف والی کو توقع نہیں تو ہے اس بھی کو یا اگر مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ اس کو اگر ماما جی کی عدالت کہہ لیجیے تو یہ اچھا نہیں ہے؟ احسان صاحب سارا ڈرامہ اس میں پوری طرح سے وہ جو ایکٹ ہوتا ہے نا، وہ جو ایکٹنگ ہے وہ پوری طرح سے ہو رہی ہے، وہ ڈرامہ پورا اندر پلے کیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جج بھی بیٹھا ہے، اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وکیل جرا کر رہا ہے، یعنی کلائنٹ بھی ہے وکیل بھی ہے، دونوں طرف سے بحث بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا جی کہ اس کے پیچھے کیا نہیں یعنی یہ جو ہوگا کیا. خصوصی طور پہ جو اس محفوظ فیصلہ جو کر لیا جاتا ہے محفوظ، اس کے بارے میں کچھ کمنٹس کریں آپ. احسان صاحب ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ جب یعنی خدمت گار جب خدمت کی طرف جاتے ہیں تو اس کا ریوارڈ تو ملتا ہے. اب یہ کہ یہ خدمت گار جو ہے یہ اس فیصلے کو محفوظ کر کے یعنی کوئی اوندیا لینا چاہتے ہوتے ہیں، اس کے بعد پوچھنا چاہتے ہوتے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اور جہاں تک میں ابھی ریوارڈ کی بات کی ہے تو احسان صاحب بات ایسی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ صرف ججز جو ہے وہ صرف محفوظ کرتے ہیں، وہ اپنا حصہ بھی وصول کر رہے ہیں. اس پاکستانی عدالتی نظام کی ہم کس طرح بات کریں، کس طرح اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایسی عدالت جس کا کوئی فیصلوں میں یعنی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں ہے، کوئی آئین کا کسی قسم کا بھی آئین میں ان کا کوئی حصہ نہیں نظر آ رہا. اور ایسی سپریم کورٹ کو یعنی موجودہ بجٹ میں 32% اضافے کے ساتھ، یعنی یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح انہیں 32% اضافہ کیا گیا ان کے بجٹ میں، یعنی کیا ایسی چیز تھی اس کی سمجھ آتی ہے جی کہ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم یہ یاسمین ظفر صاحبہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے یہ نام بتایا، میں آپ کو مشکور ہوں، وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یاسمین ظفر صاحبہ یہ پاکستان کی آب و ہوا ہے جی جی، اور سارا یہ پانی کا نظام ہے جی اور اس میں ساری یہ ہوا ہمیں صاف نہیں مل رہی. آپ بھی کچھ اس پہ کام کر رہی ہیں جی اور آپ کو یو اے ای سے ہم نے بلایا اسی لیے کہ آپ سے پوچھیں جی جی کہ یہ جو سارا نظام ہے اس کو آپ پاکستان میں اپنے اس علاقے کلر کہار میں کیسے بہتر کر رہی ہیں؟ کلر کہار میں جی ہم نے فارم ہاؤسز کا اپنی رینٹس پہ شروع کیا ہے اپنا پروجیکٹ. ٹھیک اس میں ایگرو لائف اسٹاف آرگینک فارمز کا ہے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آرگینک تو ایک ساری ویجیٹیبل اور خوراک ہوگی، دوسرا وہ بارانی زمینیں ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہے. نہیں اس کے آب و ہوا میں کوئی فرق پڑے گا؟ آب و ہوا بہت اچھی ہے، اس میں پولوشن نہیں ہے، ویدر بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہر لحاظ سے پانی پینے کا نظام، پانی اور پینے سیراب کا کرنے نظام بہت ہے، بہت صاف پانی ہے وہاں کا، جس کو لائک کہ ہم یہاں منرل واٹر لیتے ہیں سب، وہ پانی بہت نہیں صاف. تو حکومت کو آپ سجیشن دیں نا اس بارے میں. پورے آپ نے وہ کلر کہار میں کر دیا، پورے پاکستان کے لوگوں کو نیڈ ہے یہ. تو ہم تو پورے جب ایک جگہ سٹارٹ ہوگا، اگر ساروں کی یکجہتی ہوگی تو پھر پورے پاکستان کا نظام کیوں نہیں ٹھیک ہو جا سکتا؟ جب یونٹی نہیں ہوگی تو کوئی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اگر یونٹی ہوگی تو سارا نظام ٹھیک ہو. اپنے چودھری غلام سرور صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا صاف پانی کے پیچھے انہوں نے بڑے لوگوں کے کنویں لگائے، پریس کلب میں انہوں نے ٹیوب ویل لگایا. آپ کی ان سے پرسوں ملاقات تھی. جی جی، میری اس سے کو آگے موٹیویشن ہے؟ موٹیویشن دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا ہے، چیزیں کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں بہت سے وعدے ہوتے ہیں لیکن وعدے وہ ہوتے ہیں جو پورے کیے جائیں. وعدہ کیا جو افاع ہو گئی، یہ کیا بات کرتی ہیں آپ؟ نہیں، وعدہ تو پھر وعدہ ہوتا ہے نا. آپ عوام کا بھی دیکھیں نا، کہ میں اگر اپنا آپ دیکھوں گی تو میں سیلفش ہوں. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، میں یو اے میں رہ سکتی ہوں، میں ساری زمینیں بیچ کے وہاں گھر خرید سکتی ہوں، میرے بچے کی برتھ وہاں ہوئی ہے، وہ پاکستان نہیں آتا تھا، میں اس کو بھی ساتھ لے آئی ہوں. ہم نے آپ کو منگوایا نا. اب ہم جا رہے ہیں سیدھے لندن. مقیم احمد صاحب آپ نے بات سنی کہ پاکستان میں نہ ہوا ہے نہ صحیح پانی ملتا ہے، تو حکومت نے اس وقت جو بجٹ بنایا نا اس میں بھی ان دونوں چیزیں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی گئی. اس پہ ذرا تبصرہ فرما دیجیے. دیکھیں جی، یہ بڑا تضادات کا مجموعہ ہے جو بجٹ ہے. جی جی. اور یہ ہمیشہ کی طرح وہ رٹو طوطے کی طرح وہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، بنایا کسی اور نے ہوتا ہے اور ہدایات کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ صرف آنکھ اور کان بند کر کے بولتا چلا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب اس فائرنگ کی زد میں کون آ رہا ہے. نہیں، وہ وزیر اعظم سے پوچھو اس کو بھی نہیں پتا، پریزیڈنٹ سے پوچھو اس کو نہیں پتا، وزیر خزانہ بہت دور کی بات، یہ کہیں اور سے آتا ہے. ہاں جی،
اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہماری پرائرٹیز کہاں ہیں. 1973 کے آئین میں جو گارنٹیڈ چیزیں ہیں نا, باقی تو چھوڑ دیں, وہ بنیادی تعلیم ہے, بنیادی صحت ہے, وہاں کے اوپر ہماری کتنی سپینڈنگ ہے اور ہم نے سسٹم کیا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ہیلتھ کا نظام ایک چوچو کا مربع بنا ہوا, وہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے کہ یہ وفاقی موضوع ہے, اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی, اس کو مینج کون کرے گا. ایک ایک اسپتال پہ 3 حکومتیں لڑ رہی ہوتی ہیں. آپ کے سامنے وہ شیخ زاہد بن نہیان, اصولی طور پہ تو صوبوں کا کام ہے نا, صوبوں کا کام ہے سر جی. تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں, وہ صوبوں کا کہہ تو دیا زبانی طور پہ. پتہ یہ شیخ زاہد بن نہیان اسپتال جو رحیم یار خان اور لاہور والے, وہ اس کی وہ کس کو ہینڈ اوور کریں, کون اس کا مالک ہے, وہ ادارے گتھم گتھا ہو رہے تھے. یہی پوزیشن کراچی کے شہری اسپتالوں کی تھی کہ 3 اسپتالوں پہ رولا پڑا ہوا تھا. ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ جی بلدیات کو دے دیں, سندھ کہہ رہا ہم نہیں چھوڑ رہے, وفاق کہہ رہا میری لات بھی اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, ان حالات میں آپ کیسے ڈیلیور کریں گے, کہ آپ کو یعنی سسٹم کیسے کنٹینیو کریں گے. پھر یہ ہے کہ کوئی تعلیم کا بھی یہی حال ہے کہ مطلب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ایک طرف کبھی آپ دانش اسکول بنا لیتے ہیں, کبھی آپ یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کٹ کر دیا آپ نے, 1/3 رہ گیا. وہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کے لیے ضروریت تھی ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں رکھے, جو ایرا غیر نتھو کہہ رہے ہیں ان کے لیے فنڈ رکھے ہیں. اب میں آتا ہوں ہمایوں صاحب, زاہد صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, کیا بجٹ اس میں فٹ آتا ہے؟ کیونکہ غریب عوام کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے 10% جو ہے نا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, جبکہ پہلے نعرے مارے جا رہے تھے کہ 50% اضافہ ہوگا. اس کو آپ کس نگاہ سے اور کس طریقے سے غریب دشمنی اور جو بڑے افسران ہیں یا جو ایم این اے ایم پی یا منسٹر ہیں ان کی تنخواہوں میں 600 گنا تنخواہ اضافہ کی؟ جی احسان صاحب بہت شکریہ. میں اگین وہی بات کروں گا جی کہ کوئی ایسے ادارے جن کی طرف سے کچھ اگر آؤٹ پٹ یعنی کوئی اگر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں تو ان کو دینا بنتا ہے. ابھی ہماری محترمہ جیسے بات کر رہی تھی جی کہ یہاں پہ بالکل ہی ایک دوسرے کا یعنی کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے. ہم آہنگی ہو سکتی ہے. آپ جو پروجیکٹ لے کے آئی ہیں اگر اس پہ نواز شریف یا بیگم مریم نواز کا اگر نام لکھتے ہیں تو یہ یقین جانے آپ کا یہ پروجیکٹ اسی ٹائم پاس ہو جائے گا. جس طرح اس دفعہ بجٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس پہ یہی چیز نظر آ رہی جی کہ نواز شریف ایجوکیشن سسٹم, نواز شریف صحت سسٹم, نواز شریف پانی سسٹم. اور آپ یقین جانے ایک چھوٹی سی کاوش آپ کریں, ایک چھوٹا سا آپ ایک اس پہ لگا دیں, یہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے نا بڑی تیزی سے آگے جائے گا, بڑی تیزی سے منظور ہو جائے گا. احسان صاحب یہ حکومت پچھلے 2 سال یا 3 سال سے, ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سال سے یہ آئی ہے, یہ پچھلے 3 سال 2.5-3 سال سے ہم پہ مسلط ہے. 2.5-3 سال کا ان کا یہ عالم ہے کہ کوئی چیز بھی ڈیلیور کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے. میں اس بجٹ میں اور آپ کو کیا میں بات کروں گا کہ جی جس پہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا جی کہ ہماری شرح نمو اس ٹائم 5.4% جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس کا ہدف جو ہے نیکسٹ ایئر کے لیے وہ 4.5% رکھا ہے, یعنی اس سے کم رکھا ہے. یعنی اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے, اس سے بڑی کیا ایک اس قوم کے ساتھ ایک یعنی کیا مذاق ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے کہہ رہی تھی ہم اس بجٹ کو منظور کرانے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن کل معاہدہ ہو گیا کہ اتنے فنڈ ان کو اور دے دی گئے, مختلف چیزوں جو مطالبہ کر, اور وہ ختم ہو گئی ان کی ساری. حالانکہ پہلے وہ پی ٹی اے کو ساتھ شامل کر کے اس بجٹ کے خلاف جا رہے تھے. احسان صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ملک میں ایک بتا دیا گیا نا جی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور زرداری کی جو سیاست ہے وہ سب پہ بھاری. اس کی سیاست صرف اپنی سیٹ کی حد تک تھی, اس کی سیاست ایک صدارت کی سیٹ کی حد تک تھی. باقی تو پیپلز پارٹی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی ایسی تیسی کر دی, یعنی کہیں پہ بھی آپ کو ان کا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ سیاسی تو یہ ہوتا کہ کہیں وہ مشاورت لیتے, کہیں وہ اپنے بندوں کو وزارتوں میں ڈالتے, یا کہیں کو پاور اگلے الیکشن کے لیے نظر آ رہی ہوتی. انہوں نے تو صرف اپنی سیٹ کے لیے کیا, اس کے علاوہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی.
یہی عالم ان کا ہمیشہ رہے گا کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا لے دے کریں گے. اور یعنی پیپلز پارٹی کو اگر کہیں جی پنجاب کی سطح پہ, ملک کی سطح پہ, تو سوائے سندھ میں کچھ تھوڑے سے حصے کے علاوہ پیپلز پارٹی کا وجود اب نہیں ہے. اب صرف اسی لے دے کے چکر میں یعنی وہ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئے گی. یہی اس کی سیاست ہے اور یہی اس کا آگے کا لائے عمل ہے. کوئی اس میں کوئی ملکی مفاد کی بات نہیں نظر آئے گی. یہ وہ پارٹی تھی جو ایک جالوں کی یعنی ایک شہداء کی پارٹی تھی. آج یہ پارٹی بالکل ایسی پارٹی ہے جو صرف لین دین کی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یاسمین ظفر صاحب آپ یہ بتائیں, کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی. جی بالکل. اگر آپ اپنے پروجیکٹ کا نام نواز شریف یا مریم نواز رکھ دیں وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اپنا نام ایسی بات نہیں ہے, ہم نے اس کا نام رکھا ہے برکان الشکوری ایگرو لائف فارمنگ آرگینک فارمنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ نے تو عربی نام رکھ دیا نا. سنیں نا, ہاں عربی رکھا کیونکہ ہمارا ہیڈ آفس ابو دھابی میں ہے, اس لیے ابو دھابی میں ہے کہ یو نو کہ پاکستان کے آئے دن کیا حالات ہوتے ہیں. یا تو قطری رکھ دیتے تو شاید چل جاتا. نہیں, میں ایسا تو کچھ نہیں کہوں گی سان صاحب, کیونکہ میں تو اللہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں آرمی فیملی سے ہوں لیکن پھر بھی بزنس وومن ہوں, میرا پولیٹیشین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں سب جماعت فیلڈ مارشل بننے کی خوشیاں منا رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ نے جو کہنا کہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی کہ میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن جو ملک اور قوم کے لیے اچھا ہو. ہمارے ملک کا پانی, غربا حالات, اب دیکھیں بجلی کا بل کیا ہے جا رہا ہے. غریب کی حالت دے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ آپ کی سوسائٹی چل جائے گی نا. ہم لگے اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ اس کی اتنی بڑی ہزاروں ایکڑ زمین کی والز ہے, پہاڑی علاقہ ہے, لائک منی سوئٹزرلینڈ ہے, تو اس کی وال بنانے سے ہمیں تو چلو ہم جا رہے ہیں لندن. مقیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائیاں ہیں اور خاص طور پر تحریک کا کہہ کے پھر 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دینا, یہ کس چیز کا پیش خامہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک خوشائند بات ہے کہ جو حلقے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی وہ خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا, اسرائیل کی مخالفت میں کوئی بیان نہیں آیا, بٹ اٹس اے گڈ جسچر اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. اب چونکہ ان کے روابط نہیں ہوتے پارٹی سے, کارکنان سے, اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے ورکرز ہیں وہ بھی امریکہ سے اسے آپریٹ کر رہے ہیں, تو ان تک پیغام جب تک پہنچتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں اسے ایک خوشائند چیز سمجھتا ہوں. یہ ہو جانا چاہیے تھا اور اسی طرح ہونا چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ یونٹی کریٹ کرنا اور اس سارے عمل کو آگے بڑھانا, اس میں زیادہ رول جو ہے حکومت کا ہوتا ہے, کیونکہ حکومت آفر بھی کچھ کر سکتی ہے, کچھ رعایت بھی دے سکتی ہے, کچھ کنسیشنز بھی کنسیڈر کر سکتی ہے. اپوزیشن تو ہے سوائے رونے دھونے کے, الزام تراشی کے کچھ نہیں کر سکتی, اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا ماں سوائے کہ وہ جھولی پھیلائے بدمائے دے. مطلب ہے جو اپوزیشن کا یہ رول تھا کہ یہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے, وہ اس سے دھل گیا اس بات سے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے, یہ ہمارے ہی ملک میں اس قسم کی سیاست ہوتی ہے کہ جس کی آپ کو شکل اچھی نہ لگے, جس کی مسکراہٹ پسند نہ آئے, جس کا ہیئر سٹائل اچھا نہ ہو, اس کو آپ یا انڈیا کا ایجنٹ بتا دیں گے یا نیتن یاہو کا کزن بتا دیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ہماری تو سیاستدانوں نے گرو ہی نہیں کیا, یہ حماقتیں چلی آ رہی ہیں. اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے یا اچھا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ جن کی جفیاں اور پپیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. جی ایم سید کو جنرل ضیاء نے غدار بھی کہا تھا اور پھولوں کے گلدستے بھی بھیجے تھے, پھر اس کو رہا کر کے اس کی جو پپیاں جفیاں انہوں نے لی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. ولی خان پہ بھی غداری کے الزام اسی طرح لگے تھے, اور یہ مینگل خاندان پہ بھی اسی طرح لگے تھے, اور بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں. گزارش یہ ہے کہ پھر وہ چاند پہ تھوکا ہوا منہ پہ جب گرتا ہے تو پھر سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. اچھا ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے, میں ہمایوں خانزادہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہی سوال کہ یہ پی ٹی آئی میں پہلے تو تحریک چلاؤ پھر تحریک ختم کرو, عوام اس سے بدل ہوتے ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی درست ہے؟ اب احسان صاحب اس کے علاوہ اس کے پاس ہے بھی کیا یعنی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ورکر کو متحرک کرتی ہیں, وہ ہمیشہ اپنے ورکر کو موبلائز کرتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتا کیا ہے, یہ نعرے ہی ہیں, خاص طور پہ جو اپوزیشن میں ہو, جس کے پاس اختیارات بھی نہ ہو, اس کے پاس ایسے نعرے ہی ہوتے ہیں کہ کبھی وہ کر دیا جی کہ آپ اکٹھے ہوں جی اور یہ کریں وہ کریں, تھوڑی سی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ گرمی پھونک دی, اس کے بعد حالات کے مطابق ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے کہ جی اگر وہ ریئلائز کریں جی کہ آج گرمی کا ٹائم ہے یا
کچھ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں لوگ باہر آ سکیں گے، تو اس کو پوسٹ پون کرنا کوئی بڑی بات کو نہیں. اور خان صاحب نے تو خود بھی کہا کہ یو ٹرن کوئی بہت بڑی یا اس طرح کی کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اگر اس لیگیسی کو بھی چلتے رہنا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مگر یہی چیز آپ یہ بتائیں، یاسمین صاحب آخری 1 منٹ ہے، جی جی آپ یہ بتائیں، آپ جتنی گفتگو آپ نے لندن سے سنی، جی جی اویس صاحب کی سنی، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی بھی سب لوگوں نے سنی، تو آپ ہمیں یہ سنائیں کہ پاکستان میں کوئی آپ اچھا وقت بھی آتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ اٹ از دیکھیں گیٹنگ ڈارک. جی فی الحال تو بڑی مشکلات ہیں. میں اس زبان میں کہوں مشکلات ہیں، لیکن کیوں نہیں اچھا وقت آ سکتا اگر ہم لوگ اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، ہم سب. اور اس کو ایک یونٹی میں کہتی کہ جو پارٹی بھی آتی ہے اس کو رسپیکٹ دی جائے، یا جو اپنی اس کی پرائرٹی پہ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کیا جائے تو نا، نہیں کرتا کوئی بھی. تو کیا کیا جائے پھر اس کو بہتر کرنے کی؟ جو کرنا یو ہیو اینی سجیشن؟ جی سجیشن میں تو کیا کہتی ہوں کہ فی الحال جو ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں جی فیلڈ مارشل کے بھی لوگ خلاف ہیں، میں تو سنتی، لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوئے ہیں. لیکن ان چیزوں کو لے کے سیاسی جماعتیں، آج ہم نے جناب اویس احمد خان صاحب، جناب مقیم احمد خان صاحب، ہمایوں صاحب زیادہ، اور ہمارے پاس موجود جو اسٹوڈیو میں موجود خاتون ہیں، ان سے گفتگو کی، اور سب کا جمع حاصل یہی تھا کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس یونٹی اور سب کو اتحاد کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں، صاف ہوائیں چلیں، صاف پانی ملے. اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن نہ لیں، کچھ مستحکم فیصلے بھی کریں. اور عدالتوں کو بھی یہ چاہیے کہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے. عدالتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف فیصلے کرتی ہیں، وہ نظر آنا چاہیے، جو نظر نہیں آ رہے. اور حکمرانوں نے جو بجٹ دیا ہے وہ اتنا اہم کانہ بجٹ ہے، اس میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا، اور امیروں کو پھر امیر کر دیا گیا. تو آج میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ